بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے تو آپ سب کو ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ تو چلے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تلاوت قرآن مجید فرقان مجید سب سے بڑھ کر لسانی عبادت ہے، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر الہی کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لہٰذا جب بندہ کسی دکھ تکلیف مصیبت پریشانی یا غم میں گھر جائے، اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کثرت سے کرنا ہی اس کا علاج ہے۔ وہ اذکار جو قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ہمارے سلف صالحین بزرگان دین سے منقول ہیں، ان کا ورد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان مجید میں فرمایا، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ کلمہ طیبہ کا روزانہ ورد کثرت سے کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھی دلوں کے لیے سکون اور راحت کا باعث ہے، بلکہ درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، بندے کے گناہ بھی زائل ہوتے ہیں اور بندے کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا روزانہ کثرت سے درود پاک بھیجیں۔ نیز استغفار کی بھی کثرت سے کرنا چاہیے۔ استغفار کرنے سے بندہ اپنے واجدان کے گناہوں کو میل سے پاک کر سکتا ہے اور دل کی گندگی کو استغفار سے دھو سکتا ہے۔ استغفار وہ نور ہے جو گناہوں کی ظلمت کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ استغفار اس طرح کریں کہ گناہ جڑتے ہوئے نظر آئیں۔ سبحان اللہ۔ مصیبت، تکلیف، دکھ اور پریشانی وغیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یا پکڑ کا عذاب کی صورت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور پکڑ کا دکھ اور درد جسمانی طور پر تو دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہوتا ہے، مگر روحانی کیفیت کی صورت میں اکثر اوقات ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی کے وقت بندے کی طبیعت اپنے رب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف مائل ہو اور بندہ اپنے خالق و مالک رب سے گلے شکوے سے بچا رہے، تو یقیناً یہ حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی آزمائش کی صورت ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن بندہ آزمائش میں بھی ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ جب بندے کو مصیبت کے وقت اس حقیقت کا احساس ہو جائے تو اسے اس بات کا ادرک ہونا چاہیے کہ بے شک میں خطا کار اور گناہ گار ہوں، لیکن میرے کریم و رحیم رب نے میرے گناہوں کی معافی اور مجھے اپنے قریب کرنے کے لیے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے، جس طرح کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان کو یہ دکھانا اور بتانا چاہتا ہے کہ تم کو میں نے اپنی بہت سی نعمتوں سے عطا کر رکھی ہے، مگر تم پھر بھی میری اور میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ ذرا میرے بندے کی طرف دیکھ کہ میں نے اس سے اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لی، مگر میرا وہ بندہ مجھ سے ناراض ہونے کے بجائے میری یاد میں پہلے ہی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مگن ہے اور میرا ذکر کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔